ڈی جی ایم اوز کے رابطے ہو رہے ہیں اور پہلے بھی ہوئے ہیں، یہ رابطے کب تک جاری رہ سکتے ہیں اور اس کا یہ انفولڈ کیسے ہوں گے مستقبل میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذاکرات میں ایک اہم نقطہ ثابت ہو سکتے ہیں یہ رابطے؟ بطول صاحبہ دیکھیں، ڈی جی ایموز کے رابطے تو گاہے بگاہے ویسے بھی ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ چھوٹی موٹی اسکرمشز جو ہیں، بارڈر وائلیشن جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں، اور اف آئی ایم ناٹ رانگ پچھلے سال جو 1100 کے قریب وائلیشن ہوئیں، تو وہ بھی ظاہر ہے اس کے حوالے سے ڈی جی ایموز جو ہیں وہ اپنے نوٹس ایکسچینج کرتے رہتے ہیں۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ بھارت جو ہے اس ٹائم پہ آپ انپریڈکٹیبل سچویشن ہے، کیونکہ اگر ڈپلومیٹک آئسولیشن، پولیٹیکل آئسولیشن اور اکنامک آئسولیشن کا جس طرح سے وہ شکار ہو رہا ہے، اور ملٹری جو ان کو ایک ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، ظاہر ہے دے کین ڈو اینی تھنگ۔ یہ آپ کو معلوم ہے بی جے پی جو ہے یہ کوئی ایک نارمل لوگوں سے ہم ڈیل نہیں کر رہے، بلکہ ایک ہندوتوا اور چانکیہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، جن کے اندر جو قوم کو، پوری قوم کو جو اس ٹائم پہ ایک ہیجانی کیفیت ہے بھارت کے اندر، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ کہیں اور سے نہیں بلکہ یہ گاندھی کے ہندوستان کو مار کے ایک بی جے پی کے ہندوستان کو جو ہے وہ سامنے لایا گیا ہے۔ اور بی جے پی کا ہندوستان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جنگ ہو اور پاکستان کو کسی طرح سے زیر کیا جائے اور ہندوستان کا ڈنکا پوری دنیا میں بجے، اور دنیا میں جو اس کا خواب تھا کہ ایک چوتھی بڑی نیوکلیئر طاقت کے طور پر، ایک سپر پاور کے طور پر وہ ابھرے، اس جنگ کے بعد اس کا یہ سٹیٹس جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ لیکن جو میں گزارش کر رہا تھا، بڑی امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو بھارت ہے اس کے پاس پیسہ ہے اور سب سے بڑا اسلحے کا خریدار ہے، اور امریکہ کے پاس اسلحہ بیچنے کے لیے انڈسٹریز موجود ہیں۔ جس دن امریکہ کے ساتھ انڈسٹریز کے ساتھ کوئی تعلق بن گیا تو پھر کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ طاقت کا اور ڈپلومیٹک توازن تبدیل ہو جائے؟ یہ ہے میرے خیال میں بڑا امپورٹنٹ نقطہ۔ لیکن جو میں چاہوں گی کہ آپ دونوں اس پہ کمنٹ کریں، طارق حبیب صاحب، لیکن جو انٹر آپریٹیبلٹی کی اسٹرینتھ پاکستان نے پچھلے 10 دن میں ثابت کی ہے، اس کے بعد بھارت کمفرٹیبل ہوگا بات کرنے پہ؟ منع تو وہ پہلے بھی کرتے رہے، لیکن ایک ایٹیٹیوڈ تھا ان کی، ایک اپروچ تھی کہ آپ دہشت گرد ہیں اور ہم کشمیر میں بات نہیں کریں گے، لیکن وہ ایٹیٹیوڈ تو بھارت کا کم ہو جائے گا، لیکن کیا کسی بھی طرح کمفرٹیبل ہوگا کہ بات کریں جس طرح سے پاکستان نے اپنے آپ کو ثابت کیا؟ دیکھیں، یہ اب بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جو سیز فائر ہوا تھا، اس کے بعد جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس نے جو پوائنٹ سامنے رکھے ہیں، اس میں تینوں پوائنٹ جو میجر پوائنٹس تھے وہ یہ تھے کہ ایک کشمیر کے ایشو پہ بات ہوگی، تاکہ یہ بقول ٹرمپ کے کہ یہ 1000 سال پرانا مسئلہ جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ یہ حل ہو جائے۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے مودی حکومت وہ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہی تیار نہیں تھی، وہ کہتی تھی کہ یہ تو مسئلہ حل ہو چکا ہے، بس یہ ختم ہو چکا ہے، اب اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کے حوالے سے تو سرے سے کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی پاکستان کے ساتھ، لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ اسی پاکستان کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں، اسی مسئلہ کشمیر پہ وہ بات کرنے کے لیے ریڈی ہیں، اور وہ اب جو ہے وہ جزیات کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں کہ نہیں، ہم اس پر نہیں، اس پر بات کریں گے، اس نقطے پر بات کریں گے، کشمیر کے اس نقطے پہ کریں گے، دہشت گردی کے اس میں۔ لیکن اور طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں وینیو کتنا اہم ہے، وینیو کتنا میٹر کرتا ہے کہ یہ ہونے کہاں چاہیے مذاکرات؟ طارق صاحب، ہونے کہاں چاہیے؟ ہاؤ ڈو یو امیجن دیٹ؟ سب سے پہلے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ انڈیا جو ہے وہ پہلے تھرڈ پارٹی کی پارٹیسپیشن کو، ایک میڈیٹر کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اب وہ اس کے لیے ایگری ہو گیا، تو اب امریکہ اگر ان مذاکرات کو آگے لے کے چلتا ہے تو وہ جہاں پہ کہے گا یہ بیٹھیں گے اور یہ بات کریں گے۔ اب یہ والی چیز اہمیت نہیں رکھتی میرے خیال میں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وینیو کیا ہوگا اور وہاں پہ جو ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا۔ اہمیت اب اس چیز کی نہیں ہے، اہمیت اب اس چیز کی ہے کہ بھارت گھٹنوں پہ آ چکا ہے، وہ بات چیت کے لیے ریڈی ہے، اور اب اس کے پاس بات چیت کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔